قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشرہ، بیتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغت العربیہ اس کتاب کے پہلے حصے سے ہم آج اپنا 11واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے 11واں کی عربی جو آئی ہے وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ الدرس الحادی عشرہ، الدرس تو سبق ہے اور 11واں سبق یعنی الحادی عشرہ، یہ سبق ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس کا عنوان ہے بیتی، اور بیتی کا ترجمہ ہے میرا گھر۔ یہ سبق میں آپ کے سامنے پہلے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں ضرورت محسوس ہوگی، اور اس کے بعد تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ اس مضمون میں استعمال ہونے والے تمام جملوں کو اینالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بیتی یہ اس کا عنوان ہے، میرا گھر، اور پہلا جملہ پھر مضمون میں مل رہا ہے ھذا بیتی، ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے۔ دوسرا جملہ ہے بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، فیہ اس میں حدیقۃ ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے، اور وہ صغیرۃ چھوٹا ہے، یعنی ایک چھوٹا باغیچہ ہے۔ ھذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی، ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ ھذا سریری، یہ میرا بیڈ، وھذا کرسی، اور یہ میری کرسی، وھذا مکتبی، اور یہ میری میز ہے۔ ساعتی وقلمی وکتابی، میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب علی المکتبی، میز پر ہیں۔ وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے۔ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ وتلک غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ غرفۃ اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا، وغرفۃ اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی امام غرفتی، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے، وغرفۃ اختی امام المطبخ، اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے۔ لی اخ واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے۔ ولی اخت واحدۃ،
اور میری ایک ہی بہن ہے، اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے والد اور میری والدہ یعنی میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہیں، انا احب ابی و امی، میں احب محبت کرتا ہوں، یعنی میں محبت کرتا ہوں، ڈبل ہو گیا، کس سے؟ ابی و امی، اپنے باپ اور اپنی ماں سے، میں اپنے باپ اور اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ أَخِي وَأُخْتِي، اور میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے۔ تمرین دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، پھر اس کے بعد کچھ جملے جو ہے انالائز کریں گے بورڈ پہ انشاءاللہ تعالی۔ تمرین پہلی ہے جی، اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ۔ جی پہلا جملہ امیس پڑھیں۔ من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں کون ہے؟ فیہ حامد، اس میں حامد ہے۔ تو ھذا البیت جو ہے اس کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوئی ہے اٹیچڈ ہو کی ضمیر، یعنی وہ ہا الغائب، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بیت جو ہے وہ مذکر ہے تو اس لیے مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی، تو اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ فی ھذا البیت حامد، کہ اس گھر میں حامد ہے، بلکہ اس کی جگہ ضمیر استعمال کر دی فیہ حامد۔ تو ضمیر استعمال کرنی ہے آپ نے فیہ یا فیہا، فیہ یا فیہا، اسی کا آپ کو استعمال بتا رہے ہیں۔ ماذا فی الحقیبۃ، ماذا فی الحقیبۃ، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری، اس میں میری کتاب، میری قلم اور میرا رجسٹر ہے۔ من فی السیارۃ، گاڑی میں کون ہے؟ فیہا، اس میں ابی و امی و اخی و اختی، اس میں میرے والد، میری والدہ، میرا بھائی اور میری بہن ہے۔ من فی المسجد الجامعۃ الآن، اور ملا کر پڑھیں گے، من فی مسجد الجامعۃ الآن، الآن اب، ناؤ، من فی مسجد الجامعۃ، جامعہ مسجد، ٹھیک ہے، یعنی مسجد الجامعۃ اگر ہم اسے کہیں تو یہ بنے گی جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کی مسجد ہو تو ہم کہیں گے مسجد المدرسہ تھی، ٹھیک ہے، یہ یونیورسٹی کی مسجد، یونیورسٹی کی مسجد میں اب کون ہے؟ ما فیہ احد، ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے۔ من فی ھذہ الغرفۃ، اس کمرے میں کون ہے؟ فیہا المدیر، اس میں پرنسپل ہے۔ اقرا، جی شاہ صاحب پڑھیں ذرا۔ احب ابی و امی، جی دوسرا جملہ شبیر صاحب۔ و اختی، احب اخی و اختی، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو آپ کہیں احب ابی و امی، مجھے اپنے بہن بھائی سے محبت ہے، احب اخی و اختی، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے میرے گھر سے محبت ہے گلزار صاحب، احب بیتی، مجھے میری گاڑی سے محبت ہے حبیب صاحب، احب سیارتی، کیونکہ ہمیں تو ظاہر بات ہے انہی سے محبت ہے نا، تو مجھے اللہ سے محبت ہے۔ جی عامر،
یہ تو ہے نا ابی اور امی، یہ تو مائی کے ساتھ ہے نا، مائی یعنی میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن. مجھے اللہ سے محبت ہے. احب اللہ، کیونکہ مفعول ہے نا احب اللہ. مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. جی شاید احب رسول اللہ، مفعول ہے نا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سعید مجھے اپنے دین سے محبت ہے. احب دینی، ٹھیک ہو گیا نا. مجھے اپنے شہر سے محبت ہے. جی شاید احب بلدی، احب بلدی، مجھے اپنے شہر سے محبت ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے. جی ویس احب پاکستان، ٹھیک ہے. یا الف لام لگانا ہے تو لگائیں احب الپاکستان. دونوں صورتوں میں زبری آئے گی اس پہ کیونکہ مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چند جملے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. تو یہ اسی طرح دیکھیں احب ابی و امی، احب اخی و اختی، احب زمیلی، میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں. احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب اللغۃ العربیۃ، میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ آگے آپ کے سامنے لیں. جی اب ہم اسی سبق کے جو جملے ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ریڈنگ ہو جائے گی آپ کی اور آپ کو کچھ نہ کچھ مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اصل چیزیں جو ہیں وہ اعراب کی حالت، رفع میں رکھنا ہے، نصب میں رکھنا ہے، جر میں رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے جملہ لکھوں گا، آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بتائیں گے جی یہاں اسے رفع میں رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، وجہ بھی بتائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی پورا مضمون آپ کے سامنے ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گی آپ کی. جی بیتی، جی شاہد اس بیتی اس لفظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ مضاف اور مضاف الیہ. بیتی، اس میں مضاف کیا ہے؟ بیت، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ یا المتکلمی. ٹھیک ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن گیا میرا گھر. اچھا یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو آپ سمپلی ایسے ہی پڑھ لیں میرا گھر، جس طرح ہم مضمون کے اوپر لکھتے ہیں ہیڈنگ میرا گھر. یا اگر اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں کچھ محذوف مانے یا آخر میں کچھ محذوف مانے، جملہ پورا کرنا ہے. یعنی کہ شروع میں محذوف مانے تو آپ کہیں گے ھذا بیتی، ٹھیک ہے. یا اینڈ میں مانے تو آپ کہیں گے بیتی ھذا، یعنی میرا گھر یہ ہے. ورنہ سمپلی یہی ہے کہ اسے آپ ہیڈنگ کے طور پہ لیں بیتی میرا گھر. اس کے بعد پہلا جملہ آ رہا ہے ھذا بیتی. جی اس جملے کو اینالائز کریں گے گلزار صاحب. جی ھذا مبتدا ہے. جب بھی مبتدا آئے گا اس کے بعد آپ نے خبر کو جو ہے وہ لانا ہے. بیتی خبر ہے اور بیتی کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، تو ایک پورا جملہ اسمیہ اس کے اجزاء آپ کے سامنے آ گئے. دوسرا جملہ ہے بیتی امام المسجد. بیتی امام المسجد. جی اس کو انالائز صحیح صاحب. بیتی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا. ماشاءاللہ. یعنی اب دیکھیں
پہلے جملے میں بیتی آپ کا خبر بن کر آ رہا تھا، اب بیتی آپ کا مبتدا بن کر آ رہا ہے. بیتی، اب اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ امام المسجدی. امامہ ظرف ہے ماشاءاللہ، اور ظرف جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے مضاف ہو کر ہی آتے ہیں، اور المسجدی مضاف الیہ، مضاف الیہ یعنی ظرف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کے یہ خبر آ گیا. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ میں خبر آپ کی جس طرح جار مجرور آ سکتی ہے، اسی طرح ظرف بھی آپ کا خبر بن کر آ سکتا ہے. تو یہ ظرف کی ایگزامپل ہے. صحیح صاحب اسے امامہ اپنے زبر کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ ظرف جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، حالت نصب میں آتے ہیں. امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، تحتا نیچے، فوقا اوپر. ٹھیک ہے، تو اب اس اندہ پاس، تو یہ دیکھیں سب پہ زبر ہے، اور زبر یہاں پر نصب کی علامت ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ زیر زبر پیش سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا، لیکن نصب عام طور پہ آپ کو زبر کے ساتھ ہی ملے گی. اگلا جملہ ہے، اینالائز کریں گے عرفان. بیتی جمیل، اب میں حرکات نہیں لگا رہا جی. بیتی جمیل، بیتی مبتدا ہے، مضاف الیہ کا مبتدا اور خبر جمیل. اس کو جمیل کیوں پڑھ رہے ہیں، جمیلن کیوں نہیں پڑھ رہے ہم؟ بیتی جمیل پڑھا ہے نا، بیتی جمیلن کیوں نہیں پڑھا؟ اسے آپ نے رفع میں کیوں پڑھا ہے؟ سوال میرا یہ ہے سمپل سا. دیکھیں آپ نے اس کو انالائز کیا ہے نا، پہلے مجھے بتائیں انالائز کیا ہے نا آپ نے کیا کہا ہے؟ بیتی مضاف الیہ مل کر مبتدا اور جمیل خبر. مبتدا خبر مل کر کون سے جملہ بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا، جملہ اسمیہ کے دو اجزاء پورے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو آپ اس کو رفع میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے. سمپل سا جواب ہے، بیتی جمیل. جی اگلا جملہ شاہد صاحب. فیہ حدیقۃ صغیرۃ. جی ماشاءاللہ، انالائز کریں جی، شاباش. فیہ جار مجرور ہو کر خبر مقدم، ماشاءاللہ. جب بھی خبر مقدم ہوگی تو اس کا مبتدا مؤخر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. حدیقۃ مبتدا مؤخر، صفت. کس کی صفت؟ حدیقۃ کی. تو آپ اسے پہلے مبتدا مؤخر نہ کہیں، آپ کہیں حدیقۃ موصوف اور صغیرۃ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. یہی انالیسز ہے، انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی، ہذہ غرفتی. جی شبیر صاحب، ہذہ غرفتی. ہذہ مبتدا. دیکھیں آپ کو انشاءاللہ تعالی 4 5 20 10 15 مرتبہ بولیں گے نا تو آپ کو خود ہی یہ مبتدا اور یہ خبر ہے. جی ہذہ مبتدا، خبر ہے غرفتی. غرفہ مضاف ہے اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے خبر بن گیا. جی اگلا جملہ گلزار صاحب. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. جی فیہا جار مجرور خبر مقدم، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی مبتدا مؤخر. جی واو حرف عطف، موصوف صفت مل کر
واؤ جب بھی آ جائے گا تو یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. اچھا نافذۃن موصوف، یعنی موصوف ہو گیا نا، یہ اس کی صفت ہے. یہ موصوف صفت مل کر عطف سے جو پہلے ہوگا اسے معطوف علیہ کہیں گے، معطوف علیہ. اور اس کے بعد جو ہوگا عطف کے بعد وہ کہلائے گا معطوف. اور معطوف کیا ہے؟ یہی موصوف اور صفت. اب معطوف علیہ معطوف یہ مل کر بن گئے مبتدا مؤخر. اور فیہا میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا جار ہے اور یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر خبر مقدم. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. سمپل سا اصول یاد رکھ لیں، واؤ آپ کا عاطفہ کہلاتا ہے. واؤ سے پہلے والا جو ہے معطوف علیہ، جس پر آپ معطوف کر رہے ہیں، یعنی ایڈڈ اپون، ٹھیک ہے. اور معطوف واؤ کے بعد والا یعنی ایڈڈ، جس کو آپ ایڈ کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں زیادہ، اب یہ اس لیے تو میں نے بتائی نا آپ کو یہ ترکیب کے آگے اگلے جملے میں زیادہ آ رہے ہیں. بالکل یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے یہ میں لایا ہوں. یہ پورا انالیسس میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ اگلے جملے میں آپ اس کو تفصیل سے سمجھ لیں. جی اگلا جملہ ہے، جی اگلا جملہ ہے ھذا سریری وھذا کرسی، ٹھیک ہے. وھذا مکتبی. اب دیکھیں ھذا سریری ایک جملہ، ھذا کرسی ایک جملہ، اور ھذا مکتبی ایک جملہ. اب یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس جملے کو کہہ دیں گے معطوف علیہ، اور یہ پورا جملہ اس پہ معطوف، اور یہ جملہ اس پر. اب یہاں بھی نوٹ کر لیں، ایک سے زیادہ جب شاید صاحب الفاظ آ جاتے ہیں نا معطوف اور معطوف علیہ، تو اس کے بارے میں اصول کیا ہے؟ اس کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے جب ایک سے زائد معطوف اور معطوف علیہ آ جائیں تو اصول یہ ہے، نحوی یہ کہتے ہیں، یا تو سب سے پہلے والے پر عطف کریں اسے، جتنے بھی ہیں نا آگے، جیسے آپ کہتے ہیں کتابی و قلمی و مکتبی و ساعتی، تو یا تو سب سے پہلے والے پہ عطف کریں، بالکل پہلے پہ ڈال دو، یعنی اسے آپ معطوف علیہ بنا دیں، اور ان کو کہ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف اس طرح کر کے، ٹھیک ہو گیا. یا پھر جو اس سے فوراً پہلے والا ہے اس پہ عطف کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ آخری والے کو ایک چھوڑ کے پچھلے والے پہ عطف کر دیں، یہ اصول نہیں. یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، اس طرح آگے چلتے جائیں گے، یعنی ان کو ہم پورا ایک ایک معطوف کر کے ان کو نمبرنگ دیتے جائیں گے، معطوف 1، معطوف 2، معطوف 3، ٹھیک ہو گیا نا. اب دیکھیں جیسے یہ جملہ آ رہا ہے ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی. ساعتی معطوف علیہ، واو عاطفہ، قلمی معطوف اول، و کتابی واو عاطفہ، کتابی معطوف ثانی، ٹھیک ہے نا. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مبتدا، اور علی المکتبی جار مجرور مل کر خبر، ٹھیک ہو گیا نا. یہ وہ پیٹرن ہے انشاءاللہ تعالی جس کو ہم سامنے رکھیں گے. باقی انشاءاللہ تعالی کیونکہ کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، بلکہ تقریباً ہو چکا ہے، تو ایک دو پوائنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے کہ ہم جو اصل ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنا، اس کے لیے یہ بک ہماری ہیلپ اس حوالے سے کر رہی ہے کہ ایک تو ہماری ریڈنگ جو ہے وہ فلو میں آ رہی ہے، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ کوئی غلطی بھی کر لیں تو وہ غلطی ہوگی، عربی کے اعتبار سے غلطی ہوگی، کوئی خدا نخواستہ گناہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن قرآن مجید میں ظاہر بات ہے اس میں آپ غلطی کریں گے تو وہ غلطی ذرا مہنگی ہوگی، لیکن اس میں بھی گنجائش یہ ہے کہ کیونکہ ہم غیر عرب ہیں تو ہمیں پھر بھی رعایت ایک مل جاتی ہے کہ ہم جان بوجھ کر غلطی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا.
سوال آیا کہ جی یہ جو حقیبتی تحت المکتبی، یہ تو آسان ہے، حقیبتی مبتدا ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہو کر، اور تحت المکتبی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر بن گیا. لیکن اگلا جو جملہ ہے نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، نافذۃ دیکھیں جب بھی آپ کو عربی ٹیکسٹ میں کوئی اسم الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے، بنا لیں مضاف اسے، یہ آپ کا ہو گیا جی مضاف. اس کے بعد کنفرم آپ نے کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے. اچھا اگلا اسم ہے غرفتی، غرفہ، لیکن وہ یائے متکلم کے ساتھ، یعنی اسم کے بعد ذہن میں رکھیں. ایک اور اہم پوائنٹ بتاؤں آپ کو ترکیب کے حوالے سے، اسم کے بعد جب بھی آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے، اسم کے بعد جب بھی آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے تو وہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. سمپل سا اصول، اسے پکا یاد کر لیں. اسم کے بعد جب بھی آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے تو وہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، مرکب اضافی ہوگی، سمپل. اچھا اگر فعل کے بعد آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے، اس کو بھی نوٹ کریں، اگر فعل کے بعد آپ کو اٹیچ ضمیر نظر آئے تو وہ مفعول ہوگا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اب یہ چونکہ اس میں ہم بجائے اس کی تفصیلیں آپ کو رول بتا دیا تو یہ مضاف ہوا، پھر یہ غرفتی کیا ہوا، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہو گیا. اس نے ہم نے کر دیا نا. تو یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن گیا آپ کا، اور مفتوحۃ یہ خبر ہو گئی. اب دیکھیں جی مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے جی، جملہ اسمیہ. اور یہ ہمارا انالیسس ہے. لیں جی اپنے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں سبق نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا علی